حسن و شباب ریت پر. السلام علیکم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ کلام، یہ مارکۃ الآراء. اس کلام کی تشریح کسی عالم سے آج تک نہ سن سکے، کوشش کی گئی ہے. یہ حقیر آپ کے سامنے کچھ مفہوم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، یہ بات عام ہے. دین ہے، دین کہتے ہیں راستے کو. دین پناہ است حسین، یعنی سارے دین کی پناہ حسین ہے. یہ بات سوچنے کی ہے. ساری دین کو پناہ اگر ملتی ہے تو وہ حسین سے ملتی ہے. یہ خواجہ اجمیری کا ہے. تو اب اس پس منظر میں ذرا سا جانا ہوگا کہ دین پناہ کیوں کہا گیا. یہ عظیم جو ان کی قربانی ہے، جو 1,24,000 پیغمبر، آدم سے خاتم، تاجدار انبیاء، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو فخر بشر بھی تھے، فخر نبی بھی تھی اور فخر یوسف بھی تھے. انہوں نے جو آدم نے شروع کی اللہ کی اس وحدانیت کی تبلیغ، اس کو کمپلیٹ کیا، اسلام کا کورس کمپلیٹ کیا. اس کے بعد جو قربانی، یعنی گویا کہ جو اسلام کی حفاظت کرنے کے سلسلے سے جو ان پیغمبروں کی کمائی تھی، اس کی حفاظت کے لیے جو قربانی دی ہے، شاید اسی وجہ کر یہ بات کہی گئی ہے. اور سارے مذاہب اس بات پہ متفق ہیں کہ جو قربانی دی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. شہید بہت ہوئے، کئی لوگوں کو شہید اعظم کہا گیا اور سید الشہداء کہا گیا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد سارے شہادت کی جو اتنی قربانیاں تھیں، اس کے برابر میں کوئی کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں. امام حسین کی ذات گرامی کے سلسلے سے آگے کی گفتگو اور جو وہ کرتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، اور یزید کا نام لیتے ہیں کہ صاحب یزید لاکھ چاہا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا. حقا یعنی خدا کی قسم، حقا کے بنا لا الہ، یعنی لا الہ کی بنیاد حسین ڈالا ہے. اب آپ ذرا سوچئے یہ کیوں کر کہا ہے. یہ رسول کے نواسے ہیں. بنیاد آپ کہہ دیجئے کہ صاحب یا تو حضرت آدم نے دیا ہے یا رسول اللہ. تو یہ ہمیں جانا پڑے گا کہ صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے. خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں جب فرشتے نہیں اللہ نے بنائے تھے اور یہ دنیا نہ بنی تھی، میں حدیث قدسی کے ریفرنس پہ کہہ رہا ہوں، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا نور تاجدار انبیاء کا بنایا، اور پھر نور ہی کے حصے بنے جو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، جو درود کا حصہ ہے. اور درود ہمیں نماز میں بھی پڑھنا ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ ان پانچوں نور کو خلق کیا، پھر فرشتوں کو بنایا اور یہ دنیا بنائی. اور ان فرشتوں کو یہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، تو یہ ان پانچوں نور کی زیارت کیا کرتے تھے. تب سے حسین موجود تھا. شاید خواجہ اجمیری یہ کہنا چاہتے ہیں. دوسری طرف پوری حیات تاجدار انبیاء نے امام حسین کو پہچنوایا ہے. اس قدر ناز برداری تھی کہ مت پوچھئے. حسن اور حسین کندھے پر ہیں اور آن حضرت کی زلف ہے، دونوں پکڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرمائش اور خواہش ہے کہ ہر اس کو جو ہے ناقہ یعنی گھوڑا، اس پہ سوار ہوتے ہیں لوگ شوق سے. آپ میرے لیے نہیں بن سکتے ناقہ، تو آن حضرت ناقہ بنتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور زلف تھامتے ہیں. تو کسی رسول کے چاہنے والے صحابی نے کہا کہ کتنی اعلیٰ سواری ہے، تو رسول اللہ نے جواب دیا پلٹ کے کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ کتنے
اعلیٰ مرتبے کے سوار ہیں. امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں. دوسری مثال دے رہا ہوں، مشہور واقعہ ہے، یہ سارے مشہور واقعات ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں. مسجد نبوی جو ہے پتھر اینٹیں تھے. چھوٹا بچہ 5 سال کا، وہ گر جاتے، زمین پہ آ جاتے. اپنا جمعے کا خطبہ وہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کسی صحابی کو کہتے کہ مدد کر دو اور تھام لو حسین کو، لیکن کسی صحابی کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے. رسول اللہ نے اپنے خطبے کو ترک کیا ہے اور بڑھ کر کے سہارا دیا امام حسین کو اور اپنے زانو پہ بٹھالا ہے، اور اپنا جو کلام الہی تھا اس کو ترک کر کے پہچانوا رہے ہیں کہ حسین کو پہچانو. یہی نہیں بلکہ سجدے میں جب جاتے ہیں نماز کی حالت میں تو حسین کو یہ نہیں کہ کنارے کر دیا ہے، اور یہ نازوں کا پالا بچہ یہ سجدے میں رسول کے پشت پہ چلے آتے ہیں اور جبریل آ جاتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رسول کے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک حسین اپنی خواہش سے نیچے نہ آئیں آپ سجدے کو طول دیجئے. اور روایتوں میں ہے کہ شاید 72 بار سبحان رب الاعلیٰ آن حضرت نے پڑھا ہے. میں دوسری طرف یہ کہوں کہ میرا رسول اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے. آیت قرآنی کہتی ہے یا تو وہ اللہ کی زبان ہوگی جو قرآن کی زبان ہوگی یا وہ حدیث کی زبان ہوگی. میرا نبی تو اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو اس لیے یہ عین مرضی ہے. اور پھر بعد میں اور احادیثیں ہیں مشہور کہ جس نے یہ حسین کو چاہا اس نے مجھ کو چاہا، جس نے مجھ کو چاہا اس نے اللہ کو چاہا، جس نے حسین کو رنجیدہ کیا اس نے مجھ کو رنجیدہ کیا، اس نے اللہ کو رنجیدہ کیا. یہ ایک سارا ایک سلسلہ تا حیات، یہاں تک کہ حسین المنی و انا من الحسین، رسول اللہ کی ایک مشہور چوتھی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب آپ سوچئے وہی شاید خواجہ میری کہ اس کلام کی تشریح ہو رہی ہے حضرت کی اس حدیث سے کہ میں حسین تو مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا دین جس کو میں نے 23 سال تک جو دنیا کے سامنے انسانیت کے سامنے جو پیش کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا یہ میرا نواسا ہوگا. شاید ہی تشریح ہوتی ہے. اور یہ ساری احادیثیں وداؤٹ اینی کنٹروورسی نہایت مشہور ہیں. ذرا ایک اور واقعہ سن لیجئے جس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ جبریل جب یہ گود میں ہے بچہ کھیل رہا ہے، پیدا ہوئے ہیں، نہیں غلط کہا، یہ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں حسین اور رسول اللہ کی گود میں ہیں، اور جبریل آتے ہیں کہ آپ جو جس بچے کو گود میں لیے ہیں ایک دن کربلا کی تپتی سرزمین پہ بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اشکبار ہوتے ہیں رسول اللہ، بے تحاشا اشکبار ہوتے ہیں اور روتے ہی رہتے ہیں. یہاں تک کہ پھر جبریل نے کہا کہ میں مٹی لایا ہوں، وہاں کی خاک کربلا کی لایا ہوں، جس دن یہ شہید ہوگا اس دن یہ خاک سرخ ہو جائے گی. اب دیکھیے علم نبی، انہوں نے اپنی ایک ام المومنین زوجہ جناب ام سلمہ ان کو بلایا، بلکہ وہ آواز سن کر کے بھی آ گئیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، اس قدر رو رہے ہیں. تو واقعہ کہا اور کہا کہ اے ام سلمہ، دیکھیے ذرا علم نبی، اے ام سلمہ میں اس وقت نہیں ہوں گا کربلا کی سرزمین پہ، میں حیات سے نہ ہوں گا اس دنیا میں، تم ہوگی. اس مٹی کو حفاظت سے رکھ دو، اور جس وقت یہ خون ہو جائے مٹی تو سمجھ لو کہ وہ میرا نواسا مارا گیا ہے. اور انہوں نے رکھا ہے، بعد میں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ خون ہو گیا ہے. اور میں نے خود
کربلا کی اس مٹی جو یہاں شہید ہوئے اس مقام کی مٹیاں ہندوستان میں کئی خانقاہوں میں تبرک کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں۔ بنارس میں بھی ایک خانقاہ میں نے 10 محرم کو میں نے اس کی زیارت کی ہے کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی ہے۔ دنیا میں کئی جگہ یہ متبرک مٹی ہے، کیوں ہو گئی ہے؟ میں آپ کو اور تاریخی حقیقت بتاتا ہوں کہ بعد شہادت امام حسین کربلا کی سرزمین کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلیں، اور کوئی سال بھر تک عرب کی سرزمین پر اور کربلا میں خاص تک و نواح میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ اللہ اس گویا کے اشک بار تھا، خون کے آنسو اللہ بہا رہا تھا۔ اس کی علامتیں ہیں، اور میں جو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ زلزلہ آیا تھا، آپ اس 62 ہجری کو، اس لمحے کو جو دوپہر میں یہ شہادت ہوئی ہے، ذرا آپ جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے آپ ذرا سا پتہ کیجئے، اس لیے کہ ورلڈ میں جتنے بھی زلزلے آئے ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں۔ آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ حضرات، یہ آپ کو جدید دور کی باتیں آپ کو یہ بتائیں کہ گاندھی جی نے کہا کہ اگر جو 72 ساتھ دینے والے امام حسین کے تھے اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو فتح کر لیتا۔ ایسے وفادار اور اس قدر عقیدت تھی کہ انہوں نے ڈنڈی مارچ کے موقع پہ 72 آدمی کو لے کے گئے تھے تاکہ وہ 72 جو تعداد ہے، گنتی ہے، اس کی برکت سے یہ کریں، اور ڈنڈی مارچ کے بعد ہندوستان فتح کی ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ ہوا، 20 سال جیل میں رہا اور فرسٹریٹڈ تھا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ گورنمنٹ اگر کچھ کہہ رہی ہے تو مان لے، میری اب عمر آ گئی۔ تو اس وقت اس نے اپنی لائف ہسٹری میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہم جب 72 لوگ اس طرح سے مارے جانے پر کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے نئی اسٹریٹجی بنائی، اور ساؤتھ افریقہ میں جو کالے لوگوں پر ظلم تھا ہم کامیاب ہوئے اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملے۔ آپ جانتے ہیں ان کو تا حیات وہ پریزیڈنٹ رہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ یہ بغیر فوج کے اور بغیر کہیے کہ لڑائی کے اگر کامیابی کہیں سے سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھو۔ یہ ربندر ناتھ ٹیگور نے یہ پیاری بات کہی ہے۔ یہ اور یہ گاندھی نے ایک اور بات کہی کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر مہاپرش حسین نے جو انسانیت کے لیے جو قربانی دی ہے، اس بنیاد پہ اسلام پھیلا ہے۔ بلکہ اس موقع پہ مجھ کو علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہے حسین، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ تو امام حسین کی تصور ہم اپنے حقیر دماغ میں ان کی عظمتوں کو سمیٹ نہیں سکتے ہیں، ان کی بلندیوں کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو میں انکشاف کروں کہ روحانیت کے جو بزرگان ہوئے ہیں انہوں نے امام حسین کی یاد کو چاند رات سے یاد کرنے کی شروعات کی ہے۔ خواجہ اجمیری کے آپ در پہ اگر آپ جائیں تو چاند رات کو کالا جھنڈا لگ جاتا ہے، اور 10 دن تک ذکر شہادت ہوتا ہے وہاں،
اور یاد کیا جاتا ہے امام حسین کو۔ میں نے خود دیکھا ہے خواجہ اجمیری کمپلیکس کے ٹھیک باہر ان کا بنوایا ہوا ایک پتھر کا امام باڑہ ہے۔ میں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے قبر اطہر پہ گیا ہوں اور ان کا اپنا اسی کمپلیکس میں امام باڑہ ہے جس کو میں نے دیکھا ہے، جہاں 365 دن مغرب کے وقت چراغاں کیا جاتا ہے اور 10 دن محرم میں ذکر شہادت ضرور کیا جاتا ہے، اور اس میں امام اور رسول کی وہ اولاد جو امام کہتے ہیں ان باروں کے نام اس حضرت نظام الدین اولیاء کے امام باڑے میں کندہ ہے۔ اور وہ 12 امام جو آپ کہتے ہیں وہ مشکات کی وہ حدیث ہے جو کہتے ہیں اپنے 12 اماموں کے سلسلے سے، یہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، اس لیے کہ سب محمد ہوں گے، سب کے نام میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ سلسلہ روحانی حضرت علی سے شروع ہوتا ہے، اور اگر خواجہ اجمیری کی اگر شجرہ دیکھیں آپ تو وہاں بھی، اور آپ حضرت نظام الدین کے ہاں جائیں تو رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہاں بھی آپ کو ان کو شجرہ ان اماموں کے سلسلے سے ملے گا۔ اور میں خود حضرت بختیار کاکی جو خواجہ اجمیری کے دوسرے شاگرد خاص تھے، ان کے روضہ اطہر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ امام باڑہ ہے اور جہاں تعزیہ ہے اور ذکر شہادت ضرور ہوتا ہے۔ ان پہلوؤں کو میں اس لیے اجاگر کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سے بزرگوں کو میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے جو ہندوستان میں آئے، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، انسانیت کو پھیلایا ہے، اس لیے جو علمبردار انسانیت ہوگا وہ حسین کی عظمت سے ضرور عبرت لے گا۔ اور یہ امام جو لفظ ہے وہ معمولی لفظ نہیں ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا تب ان کو امام بنایا ہے۔ جی، اور میں آپ کو امام کے سلسلے سے قرآن کی ایک آیت پیش کیے دیتا ہوں کہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے جس میں لکھا ہے، اللہ نے کہا ہے کلو شین احسنہ فی امام مبین، جس کے معنی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک صریح اور روشن پیشوا کے انڈر میں کر دیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کا تصور اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو سارے ہمارے اندر میں جو روحانیت کے پہلو ہیں وہ اجاگر ہو جائیں، ہمارے اندر کی ڈیفرنس ختم ہو جائے۔ یہ سمجھیے کہ امام کو جو یہ پاور، یہ جو لکھا ہے اللہ نے کہا ہے، وہ چیز ہے، یعنی کہ ایک ریموٹ کا ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے جو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے پوری دنیا پہ وہ حکومت کر سکتا ہے، اس کو پورے غیب کا علم ہو سکتا ہے۔ اور بھی پیغمبروں کے سلسلے سے کہ میں نے نبوت تب دی جب اسے نبوت دینے کے بعد جب آزمایا ہے تب امام بنایا ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات عین حقیقت ہے۔ آج یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور پیدا ہو گئے ہیں اور دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ یہ 12ویں اولاد ہے، یہ فاطمی رسول اللہ کی، اور میں خود گیا ہوں عراق میں، ان کے والد بزرگوار جناب حسن عسکری اور ان کی والدہ نرجس خاتون کی قبر پہ گیا ہوں۔ اتنا ظلم بڑھ گیا عباسی خلفاء کے ذریعے سے، اس قدر رسول کے گھر کو مارا ہے، اور سیدوں کو دیوار ہے وہاں بغداد میں کہ دیواروں میں سیدوں کو چنا گیا ہے، رسول کے گھرانوں کو چنا گیا ہے کہ انہوں نے پردہ کر لیا۔ وہ پردہ یہ نہیں کہ دنیا سے چلے گئے، دنیا ہی میں ہے، ان کی حکومت ہے، وہ ظہور کریں گے۔ سورہ مشکات کی حدیث میں نے دیکھی ہے کہ وہ ظہور کریں گے، اور اس پہ سب یہ مانتے ہیں کہ وہ ہیں اور آئیں گے۔ تو آئیے ہم اس محبت کے سلسلے کو جو قربانی دے کر حسین نے اسلام کو زندہ کیا ہے، ہم اس کو اپنے طور سے خراج تحسین و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ جو آخر میں یہ کہیں گے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بہت بہت شکریہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.